میں نے پچھلے خطبے کے اندر عرض کیا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد فضائیں دی تھی، مال دولت آیا تھا، ان کے پاس جو ہے نا اللہ نے انعامات کی فراوانی ان کو عطا فرمائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے، تورات کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ نے جو آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی اس کے مطابق زندگی گزارتے، نبی کی بات کو مان کر چلتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کو ناراض کرنا شروع کیا، اپنے پیسے کو غلط استعمال کیا، اپنی صحت اور طاقت کو گناہوں کے اندر لگایا، اپنی سوچ اور فہم کو بجائے اس کے کہ اللہ کو راضی کرنے میں یہ سوچ اور فہم خرچ ہوتی، اللہ کے دین کو پھیلانے میں ان کی طاقتیں لگتی، لیکن وہ دنیا بنانے میں اور اللہ کو ناراض کرنے میں لگ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ظالمو، یہ راستہ جو تم اختیار کر رہے ہو یہ کبھی بھی عزت والا راستہ نہیں ہے، تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر۔ بالآخر ہوا وہ کہ بخت نصر آتش پرست، آگ پرست بادشاہ تھا، وہ غالب آیا، 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کیا اور 70,000 کو قیدی بنا کر لے گیا۔ ان قیدیوں کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، قیدیوں کے اندر دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ اب جب بنی اسرائیل قید میں پڑے ہوئے ہیں، انسان کو عیاشی تو تب سوچتی ہے نا جب انسان کے پاس دولت ہو، پیسہ ہو۔ اب ان کے پاس پیسہ نہیں، اب غلام بن کے پڑے ہوئے ہیں، پاؤں کے اندر بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ رو رہے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان سے کہا، اسی دن سے میں تمہیں ڈرایا کرتا تھا جب کوئی قوم فحاشی کی حدوں کو چھوتی ہے، جھوٹ، زنا، بے پردگی، بے حیائی، اللہ کو ناراض کرنا جب عام ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کو جو ہے نا دنیا کا عذاب چکھاتے ہیں۔ میں اسی دن سے تمہیں ڈرایا کرتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے کہا، حضرت اب کیا کریں؟ اس گناہ کی سزا بھگتو۔ ہاں، ایک صورت ہے، اسی ذلت کے اندر بھی تمہیں عزت مل سکتی ہے، بشرطے کہ اللہ سے اپنا تعلق سیدھا کرو، اللہ تعالیٰ کو منا لو۔ ابھی زندگی ہے، کیا ہو گیا؟ قید میں پڑے ہوئے ہو تو قید سے رہائی بھی تو ملتی ہے نا، کیا ہو گیا؟ کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کی رات دن کی دعائیں، پھر ان کی اصلاح، حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی اصلاح شروع کی، اور حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر تھے۔ پیغمبر کا کردار، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی شکل و وضع اور پیغمبر کا کردار اتنا اجلا اور واضح ہوتا ہے کہ غیر دیکھ کر خود بخود اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ پیغمبر کی محبت خود میں خود دل کے اندر اترتی ہے، دشمن کے دل کے اندر بھی، ان کی صداقت کو دیکھ کر، ان کی پاک دامنی کو دیکھ کر، ان کی ہمدردی کو دیکھ کر۔ حضرت دانیال علیہ السلام جیل کے اندر جو بھی بیمار ہوتا ان کی بیمار پرسی کرتے اور ان کا خدمت کرتے، اور تو اس طرح سارے جیل والے جو ہے نا، اور جیل کا جو سپریڈنٹ تھا وہ بھی حضرت دانیال علیہ السلام کا بڑا معتقد ہو گیا۔ اس نے کہا، حضرت جیل کا دروازہ کھولنا میرے بس میں نہیں ہے، ورنہ میں یوں کر سکتا تھا، اگر میرے بس میں ہوتا تو آپ کو رہائی دے دیتا، میں آپ کو جیل سے باہر تو نہیں نکال سکتا، لیکن جیل کے اندر رہتے ہوئے مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں آپ سے رعایت کا معاملہ کروں گا۔ اب دن چل رہے تھے اور بنی اسرائیل توبہ طائب ہو رہے تھے، کئی عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے جیل میں پڑے پڑے۔ اب ان کو ہوش آیا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کو منانا شروع کیا اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے۔ بنی اسرائیل نے حضرت دانیال علیہ السلام کی دعائیں بھی رنگ لے آئی۔ تو بخت نصر جو بادشاہ تھا نا ظالم، اس نے کچھ نجومی رکھے ہوئے تھے جو ستاروں میں دیکھ کے نا کچھ بتاتے ہیں
اور آج کل بھی بعض لٹیرے ایسے ہوتے ہیں جی آپ کی ہاتھ بتا کے ہم آپ کی قسمت بتاتے ہیں. ان بیچاروں کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی قسمت بتاتے ہیں. اپنی قسمت کا پتہ ہوتا تو ایسے خوار ہوتے رہتے کیا؟ یہ سارا جھوٹ اور فریب ہے. غیب کا علم میرے اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. میرے محبوب آپ فرما دیجئے آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے یہ غیب میرے اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. نہ کسی نجومی کے پاس، نہ کسی کاہن کے پاس، اور نہ کسی اور کے پاس. یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے غیب کا کہ کیا ہونے والا ہے. انسان تو اتنا مجبور اور لاچار ہے، یہ آنکھیں ہیں نا، اس سے 1 انچ پیچھے کیا ہے انسان کو یہ بھی خبر نہیں. پتہ ہے کسی کو یہ ادھر کیا ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے نا. انسان تو اتنا لاچار ہے. تو بخت نصر کے پاس کچھ وزراء اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے بخت نصر ہم غیب جانتے ہیں، تیرے ملک میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اب سالانہ اعتبار سے جو ہے نا وہ بخت نصر سے بہت بڑی رقم لیتے تھے. سے آج کل بھی ہماری کابینہ کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کام شام کچھ نہیں ہوتا، صرف ملک کو چاٹنے والی بات ہوتی ہے. بخت نصر نے ایک خواب دیکھا، اور خواب اتنا ڈراؤنا تھا کہ پریشان ہو کے اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کو اچانک خواب بھی بھول گیا.